السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، دوسرا اہم واقعہ اس مہینے کی نسبت سے یہ ہے جلیل القدر صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، جو شوال کے مہینہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں رومی نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد روم میں رہنے کی وجہ سے ان کو رومی زبان آ گئی تھی، جس کی نسبت سے ان کو رومی کہا جانے لگا۔ ایک ہی دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی مسلمان ہوتے ہیں دار ارقم میں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ابتداء اسلام میں ہی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر بڑا ہی اللہ رب العزت نے انہیں مال اور دولت عطا کیا۔ لیکن جب تجارت کے لیے مدینہ جانے لگے تو اہل مکہ کے سرداروں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ مال و دولت تو ہمارا ہے، یہ ہمارے حوالے کرو اور پھر تم جہاں مرضی جاؤ۔ تو وہیں پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال و دولت پھینک دیا اور خالی ہاتھی مدینہ تشریف لے گئے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اور کھجور تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صہیب قریب ہو جاؤ۔ آپ کے قریب ہوئے اور آپ کو کہا کھجور، آپ سے ارشاد فرمایا کہ کھجور کھاؤ۔ آپ نے کھجور کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب آپ کو تو عشوب چشم ہے، پھر بھی آپ کھجور کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر کی وفات کے بعد جب تک خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا، اس وقت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو یہ مختصر سا حضرت صہیب کا تعارف اور حضرت صہیب کی زندگی کے بالکل مختصر سے قصے آپ کی خدمت میں مختصر عرض کیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 72 یا 73 سال عمر گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ تو ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات شوال کے مہینہ میں ہوئی۔ اسی نسبت سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔